ہے کس نام پہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی نکال کے رکھو، بعد میں اس کو دیکھیں گے، دوں گا میں سب کو اس کا حق، لیکن ذرا آرام سے کریں گے، جلدی نہیں ہے، چھپا لیا اس نے۔ پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا، تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر، بزنس کرے گا، پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا، تو انہی کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اس طرح سے دھاندلی کر کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا، اس کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے، وہ اس کو جو ہے نا، جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے، جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے، جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا۔ جو شیطان اتنا ماہر ہے، وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان، اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا، یہ شیطان لے کر آیا نا، تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا؟ کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نہ 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 نہ، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں، اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں، ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا، عیسائیوں کو نہیں ورغلا، وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے، اتنے معجزے، بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو۔ پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں، اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو۔ اس نے کہا، شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، وہ عیسائیوں کو جانتا تھا عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، شیطان یہی کر رہا ہے۔ شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے، تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی، بت پرستی نہیں آ سکتی۔ شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے، مذہبی لوگ ہیں نا، یہ نہیں، یہ 2-4 لوگ زنا کر لیں گے، سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ خوبی، اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو، اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو۔ حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ، وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی، حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی، خطیب آئیں گے، تقریریں ہوں گی، مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے۔ خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا، ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے، نہ مختار کل تھے، نہ حاضر ناظر تھے، نہ مشکل کشا تھے، بس اللہ کے بہت محبوب تھے۔ اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی، اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ بغیر باپ کے ہوئے، تو کچھ تو ہے ان میں، انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا، اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب خدا ان کا باپ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے، خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بس باپ ہے اللہ۔ اچھا مجازن باپ ہوگا، جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو، حقیقتاً نہیں ہے، اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ، صحیح ہے نا، بیٹا کیا کر رہے ہو، یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے، یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں، حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا، تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا۔ تو اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا، تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجازن نہیں ہے، حقیقتاً بیٹا۔
لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا وہ ہے. تقریر میں آپ جیت گئے. بہرحال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے. جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب, وہ جو مرضی پھینک دیں کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو, کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع. پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں. میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے, اس پہ قانون بالکل صحیح ہے. توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بے گناہ, جج تو گواہی دیکھے گا نا, اس کو کیا پتا. تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے, اس میں ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ نعرے لگوا لو, دھرنے دلوا لو, کوئی سنجیدگی سے, کوئی ذہن خالی ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے, اس معاملے میں ہم دیوانے, ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے, ہم بالکل پاگل ہیں, اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے, ہم فخر کرتے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا, کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے,
لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا, لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا. یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا, اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا, آپ کو کتنا بھی حسد ہو, آپ کتنے بھی جیلسی ہو, آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو, آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی, اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں. اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو, بیٹھتے رہو, پھینکتے رہو, بیٹھ گئے, پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ کی. اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ, مجھے شوق نہیں ہے, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں یار. میرا اپنا تھا, اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے, خاندانی کر لیا. حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا, ہم تو نالائق, لیکن یہ کام ٹائٹ ہو گیا تھا استاد, اتنی تمیز سے گئے ہم, کیا کدھر سے آ گئی یہ ٹاپک.